الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات سادات اعظام، حسب مراتب عالیہ، اور اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے تمام جید، مستند، معتبر اور جلیل القدر غیرت مند علماء حسب مراتب عالیہ و رفیع، اور آج کی اس روح پرور اور پروکار اور با احتیاط تقریب سعید کے میر کارواں قافلہ سالار محبت اور عشق، پیکر استقامت اور پیکر شفقت، ہم سب کے مربی اور پیشوا، یادگار اسلاف، فخر المشائخ، پیر طریقت، جبل استقامت، عامل سنت اور شریعت، حضور قبلہ قاضی محمود احمد صاحب قادری، رونق آستانہ علیہ آوان شریف، اور آپ کے لخت جگر محبی فی اللہ و مخلصی للہ، نہایت ہی مشفق اور مہربان صاحبزادہ حضرت قبلہ قاضی سلطان محمود صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اور جن کے ختم پاک میں اور آپ اپنی بخشش کے لیے اور اپنی نجات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو مجذوب کامل بھی ہیں اور سیف اللسان بھی انہیں کہا جاتا ہے. ہم نے
2020 میں استاذ گرامی نور اللہ مرکزہ کے مبارک چہرے پر آپ حضرات نے جو جلال دیکھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے استاذ گرامی کی باقاعدہ اس طرح صحبت نہیں کر دھرنے میں جلال دیکھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے استاذ گرامی کی باقاعدہ اس طرح صحبت نہیں پائی، لیکن کسی نے ویڈیو میں دیکھا، کسی نے جا کر دھرنے میں دیکھا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، آج سے 20 سال قبل 2005 میں ہم استاذ گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مشکات شریف حدیث پاک کی مشہور اور معروف کتاب ہے، درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، وہ پڑھتے تھے۔ تو اس وقت استاذ گرامی علیہ الرحمہ کے پاس ایسی بڑی بڑی شخصیات جن کو عام حالات میں لوگ نہیں جانتے، حضور نے خود ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا 5 طرح کے لوگ جو ہیں وہ میرے قابل فخر اور قابل رشک غلاموں میں سے ہیں۔ حدیث میں تو لفظ ہے کہ وہ میرے دوستوں میں سے ہیں۔ 5 طرح کے، ان میں ایک حضور نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جس کی طرف انگلی کے اشارے نہ کیے جاتے، اے بڑی پہنچی سرکار، لوگ ان کو پہچانتے ہی نہ ہوں، ان کی کیا حالت ہے، وہ کس مقام پر ہیں، لوگ اس سے باخبر نہ۔ تو اس وقت لاہور میں حضرت غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کے محلے سے، محلہ سرفروشاں سے ایک مجذوب آیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں بڑے ڈاڈے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں جتنی کم گفتگو کی جائے اسی میں خیر ہے۔ وہ فرمانے لگے، ان کے ساتھ ایک سید صاحب نے رابطہ کیا تو ان سے پوچھا کہ مجذوب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ حضرت قاضی مبشر احمد صاحب جو حضرت قبلہ کے برادر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور پھر جس لائن کے وہ مسافر ہیں، اب اس لائن کا ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بس ایک بات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ کہنے لگے مجذوب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ نشانی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، یہ ہو نا، یہ نہ۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں جو حالت ہوش میں شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، ہوش کی حالت میں وہ شریعت کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ سید بادشاہ فرمانے لگے کہ جو سچا مجذوب ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ کنڈ دے پیچھے کھلو کہ تسی دروشی پڑھو گے، منہ تواڈے وال کر لے اور کنڈ دے پیچھے سے تسی ویسے دروشی پڑھو گے تواڈے وال منہ کر لے گا، تے کمدے ہوئے کہے گا کہ میں پوری دنیا تو بے خبر ہو سکتا، کملی والے تو بے خبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کو آزمانا نہیں چاہیے، انہوں وہ بندہ آزما سکتا ہے جڑا اپنا جنوں پتہ ہوئے کہ میں نتیجہ بھگت لواں۔ اور ان کو جس طرح ابھی ناظم محفل آپ سے گفتگو کہ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ کہف میں، یہ آج کل کہتے ہیں بریلوی سنیاں نے قصے کہانیاں بیان کی تھی، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب اسی کتنے سونے قصے جڑے تانوں سناندے ہیں۔ قصص کا لفظ آیا ہے سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں، نحن، اور پھر رب اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، نحن نقص علیک، فرمایا محبوب سناندے اسی ہاں تے سنن والے تسی ہوندے ہو، تے سناندے کی احسن القصص، سونے قصے۔ کیڑا قصہ؟ رب اپنے حبیب دے نال گفتگو کردا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، محبوب وہ وقت یاد کرو کہ جدوں نمرود جڑا ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال کہہ رہا سی، بحث کر رہا سی، تے محبوب وہ وقت یاد کرو جدوں ابراہیم علیہ السلام تے نمرود دے درمیان مکالمہ ہو رہا سی، اور تسی اس مکالمے نو سماعت فرما رہے سو، کیونکہ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔
ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا، شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا، اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، آج ماننے کا وقت۔ محبوب و وقت یاد کریں، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابرہا پورا لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے لیے آ گیا، تو محبوب دیکھیں نا، آپ کو وہ وقت یاد ہے نا کہ پھر 80 ابابیلاں دے ذریعے اودی کیویں ٹھکائی کروائی۔ محبوب وہ وقت یاد کریں کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائی چھوڑ رہے تھے اور ہم جبریل کو وہاں بیچ کر ان کی مدد کروا رہے تھے، وہ وقت یاد کریں۔ قرآن میں یہ واقعات ہی تو بیان ہے۔ محبوب وہ وقت یاد کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو تھپڑ مارا اور قبطی مر گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا، وہ وقت آپ یاد فرمائیں۔ اب قرآن، اسی قرآن میں سورہ کہف 15واں سپارہ ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو خوش کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو مجذوب بن جاؤ پھر وہ خوش ہو جاؤ گے بھائی ساڑی لین تو ہو گیا، نہیں تو آسان طریقہ ہے کہ قرآن پڑھو، کہ وہ جس نے ان کو اس لائن پر فائز کیا، اس مقام پر، اس کا کلام۔ اور یہ کلام کون سا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل اس کلام کے تحفظ کے لیے اور اس کے تقدس کے لیے اپنی مختصر سی زندگی میں آج سے 1200 سال پہلے 3 بادشاہوں سے ٹکرا گئے۔ وہ بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں ہر شے نے ختم ہو جانا ہے، قرآن میں بھی ختم ہو جانا ہے، تو امام احمد بن حنبل حالت وجد میں کہتے تھے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ جس قرآن کو آسمان، جس قرآن کو زمین، جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، جس قرآن کو تنے تنہا آمینہ کے لال نے اپنے سینے پر محفوظ کر کے رکھا ہے، وہ قرآن کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا تھا، وہ حدیث قدیم کی بحث کرتا تھا، آپ نے فرمایا بحث نہ کر، میں یہ نہیں کہتا، وہ کہ آپ نے فرمایا قرآن اللہ کی صفت ہے، تو جس طرح رب ذوالجلال نے فنا نہیں ہونا، وہ فانی نہیں ہے، اس طرح اس کے کلام نے بھی۔ اور اس کلام کے تحفظ کے لیے پھر آپ کو مار کیسے پڑی؟ یہ اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے آستانے، ایسے آستانے جن کو کمپیوٹر میں ڈیٹا رکھنا پڑتا ہے کہ اون ساڑھے مرید کتنے ہو گئے، اون کتنے ہو گئے، اون کتنے ہو گئے، اون کتنے ہو گئے۔ اگر یہ کام حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کرتے تو آج اس سے بڑا نظام ہوتا، لیکن اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کیا کمایا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کیا قربان کیا ہوا ہے، لٹایا کس نے ہے، فدا کس نے کیا۔ اپنا نظام تو بنانے والے بڑے ہیں، لیکن اپنا نظام قربان کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو تھوڑے ہوتے ہیں ان کا ذکر پوری کائنات میں ہوتا ہے۔ بھائی 4 دن پہلے کی ہویا، ایک منڈا ایک مولوی صاحب کی تصویر لے کے کرکٹ سٹیڈیم دے اندر لنگ گیا، آج پوری دنیا دے اندر اس منڈے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنی بات ہے۔ اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے پوری دنیا کو؟ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کی تصویر نہیں ہے، تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ زرداری کی تصویر نہیں ہے، تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ گنجوں کی تصویر نہیں ہے، تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ حضرت امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی کی تصویر ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ٹکرا گئے جی آپ اس قرآن، تو قرآن پڑھیں جی آگے۔ اور یہاں تو یہ تو آستانہ ہی، وہ آستانہ کم ہے، یہ ادارہ زیادہ ہے۔ یہاں صبح آپ آئیں گے سحری کے بعد فجر کے وقت، تو یہاں آپ کو کہیں سے آواز آ رہی ہوگی ان الذین آمنوا، کہیں سے آواز آ رہی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہیں سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہیں سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے کہا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لو کالے محمد، کہنے لگے سارے نالوں چنگی مسجد تے مدرسہ تے خانقاہ ویکھنا چاہندے ہو تے اوتھے ٹر جاؤ جتھے اللہ دا دین پڑھایا جا رہا ہے تے اللہ دے حبیب دا نظام پڑھایا جا رہا ہے۔ سب تو چنگی جگہ کائنات کے اندر۔ تو ٹکرا گئے آپ 3 بادشاہوں کے ساتھ، نہیں مانی، اور وہ پھر آپ کو بغداد شریف میں، میں حاضر ہوا ہوں جی بغداد شریف میں، آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ دریائے دجلہ کے نیچے ہے۔
ایک دو جگہ منصوبے یہاں یہاں یہاں، لیکن آپ دریائے دجلہ جو ہے وہ مزار شریف کے اوپر سے گزر گیا اور آپ کہنے لگے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ وہ آپ کو سواری پر ایسے باندھتے، بادشاہ وقت باندھتے اور بغداد شریف میں آپ کو کوڑے مارتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا کوڑا مینوں لگتا سی اگر ہاتھی نو بھی لگ جاندا ہاتھی نے بھی بہ جانا سی، لیکن کہتے میں ڈٹا رہا استقامت کے ساتھ، جس طرح حضرت امیر المجاہدین ڈٹ گئے اور کیسا ڈٹے کہ میں رات کو ایک پروگرام میں تھا تو ایک بچہ چھوٹا سا یہ جتنا میرا ہاتھ یہاں تقریباً 8 سال کا یا 9 سال کا بچہ ہو گیا ملا کہ وہ جس طرح اقبال کہتا ہے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اسی بھی سال لینے تسی بھی سال لینے ساڑھے سامن چو بدبو آندی، لیکن بابا جی سانس لیتے تھے تو اگلے کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو جاتی تھی، کیونکہ اقبال قلندر لاہوری جن کا یہ مرشد خانہ ہے، اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نگاہ میں شوخی نہ ہو تو پھر دل بری کیا ہے۔ اگر نگاہی بندے نو نہ بدل سکے تو پھر مجدد پاک کی خدمت میں ایک مولانا آئے بہت بڑے عالم، وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے، مجدد الفسانی نے ان سے بات ہی کوئی نہ کی، وہ اٹھ کر جانے لگے تو کہنے لگے کہ 2 گھنٹے تہاڈے کول بیٹھا تے ملیا کی گل ہی کوئی نہ کیتی، تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے جسے ہماری چپ فائدہ نہ دے اسے ہماری تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اچھا وہ بچہ میں اسے سلام اس نے کیا تو میں نے غلطی سے پوچھ لیا، اسے غلطی سے ویسے ہی پوچھ لیا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ کہتا میں بڑا ہو کر ٹی ایل پی بنوں گا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا، ذوق خدائی مل جائے تو پھر بس بندہ حضور کے ساتھ محبت والا ہو، کسی رنگ میں بھی ہو۔ طارق عزیز جی شو کرتا تھا نیلام گھر میں، اس نے ایک عجیب سوال پوچھ لیا ایک مرتبہ، ایک مولوی بھی نہیں سی، سارے پڑھے لکھے لوگ تھے بیٹھے سن، اس نے کہا جی بتاؤ کیا اللہ کے حبیب کو، اللہ کے نبی کو، امام الانبیاء کو تیراکی آتی تھی، سوئمنگ آتی تھی، تیرنا آتا تھا؟ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ایک نوجوان پیچھے سے کھڑا ہوا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ انہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہا، انہیں کہا ہاں میں جواب دینا، حضور نو تیرنا آندا سی۔ انہیں طارق عزیز نے کہا کتھے پڑھے؟ انہیں کہا جی میں کتاب ہی کوئی نہیں پڑھی، تو پڑھنا کتھے؟ تو اس نے کہا تم نے پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور کو تیرنا آتا تھا؟ سنو جی کسی رنگ کے اندر نہ وہ عوام تھا، نہ وہ کتب شاہی تھا، نہ وہ سید تھا، نہ وہ محدث کی اولاد تھی، نہ وہ حافظ کا بھائی تھا، نہ وہ عالم کا رشتہ دار تھا، لیکن وہ تڑپ کر کہنے لگا، اس نے کہا جناب نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے مصطفیٰ میں عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ عیب ہے کہ کوئی بندہ نہ تیر سکے، اور خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اب میں اسی قرآن کی آپ قرآن پڑھیں، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے اٹک جاندا ہے، اٹک کے پڑھدا ہے، فرمایا کہ اللہ انہوں 2 اجر دیندا ہے، انہوں 2 اجر دیندا ہے، ڈبل ثواب دیندا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے قرآن کے تقدس اور تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے، اہل دل بیٹھے اور اہل دل نے لکھا آج بھی امام احمد بن حنبل وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں روز اللہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ تو قرآن میں موجود ہے وَقَلْبُهُمْ، اللہ کہتا ہے ان کا کتا، قرآن میں ہے سورہ کہف میں 15واں سپارہ، ان کا کتا باسطٌ ذراعیہ بالوسیط، یوں کر کے اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے اس طرح غار کے باہر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آپ جب آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا گیا، بعد میں ایک بادشاہ آیا پاگل ہو گیا، انہیں کہا جی جڑا بتاں دی پوجا نہیں کرے گا وہ دی دوڑ لا دیو یا انہوں گرفتار کر لو۔ سارے اپنی جان بچان واسطے بتاں دے آگے جو کہ 7 بندے کھلو گئے، انہوں نے کہا جی اسی نہیں کرنی۔ کہا جی تسی کیوں نہیں کرنی؟ کہ اسی لبیک کریں حق دے نال کھڑے نہیں کرنی، بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی انہوں نے پھاڑ لو۔ گزر رہے تھے، آگے غار آئی تو انہوں نے کہا چلو یہاں پر ہم جان بچانے کے لیے پناہ لے لیتے۔ وہاں بکریاں تھی اور ان کا ایک کتورا تھا، تو ان کے دل میں خیال آیا جی انہوں دے سامنے سی غار ہی جاواں گے تو کتا بھونکے گا، کیونکہ کتے دا کام ہونا ہے بھونکنا، پاویں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی دا پڑھیا ہوئے۔
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ, اور روزانہ ترلے معافیاں منگتے ہیں اور پھر بھی معافیاں نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے. اب وہ بھونکنے وہ خیال آیا کہ اے بھونکے گا تو کتا رب نو کہہ رہا ہے یا اللہ مینوں زبان دے میں انہاں نال گل کرنی ہے. وہ اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی، نطق دے دیا، بولنے کی صلاحیت دے دی. تفسیر کبیر اٹھائیے پڑھیے سورہ کہف میں کتا بول کر کہنے لگا لا تخشوا من جانبی انا احب اللہ، کہنے لگا میری وجہ تو ڈرو نہ کہ میں بھونکاں گا، میں کتا ضرور ہاں، مرزا جیل میں نہیں ہے جڑا رب دے ولیاں نو بھونکدا وا. کتا میں ضرور ہوں مگر میں بھونکاں گا نہیں. جا کے سو جاؤ، انا احرسکم، میں پہرا دیاں گا. مفسرین لکھتے ہیں 309 سال وہ اندر سوتے رہے اور وہ باہر کھڑا ہو کر پہرا دیتا رہا کہ نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، نیکن دے سنگرل کے کدھر میں بھی بخشیا جاواں. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو ان کا ہو جائے وہ کتا ہوئے تو جناب قیامت والے دن جنتی جا رہا ہوگا. بھائی جنت کتیاں سے تو نہیں بنی، لیکن فرمایا ان کا کتا، کوئی ان کا کتا بن جائے تے جڑا ولیاں دے نال محبت کر لوے او کتا انج جاندا ہے شانہ نال، تے جڑا ساری زندگی وظیفہ یہ پڑھدا رہا ہوئے میں کتا پاک رسول اللہ دا. ہماری عافیت اور ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اس پاک مشن کے ساتھ جڑ جائیں. یہی پیغام ہے جی سب کا، کوئی نئی بات کرنے کے لیے ہم نہیں آئے، سب کا یہی پیغام ہے. ہم اس در کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں جوڑ کر رکھا ہے کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ بارگاہ رسالت کے ساتھ ہے. آج کی اس محفل کی وساطت سے ہم یہی جھولی پھیلا کر کہتے ہیں یا اللہ حضور قبلہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے. وہ اقبال بھی یہی دعا کرتا ہے نا، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر، کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اقبال ہو کر کہتا ہے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، کہ مجھے مجنون کر دے، مجھے جلا کر دے، مجھے پاگل کر دے حضور کی محبت میں. اللہ تعالیٰ حضور سائیں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصدق سے مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ سچی وفا، حضور کے دین کے ساتھ سچی وفا اور بابا جی کے مشن کے ساتھ مکمل اخلاص نصیب فرمائے، اور اس آستانہ غیرت اور آستانہ محبت کو تا صبح قیامت آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.